ٹھیک اور یہ سب ٹائم کم اب آتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب دیکھیں خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ایک بات تو یہ طے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خادم حسین رضوی بذات خود ایک ان میں افضل قاضی صاحب کا مسئلہ تھا، وہ ہم نے اس وقت کنڈیم کیا، بلکہ ہم نے کالم بھی لکھا خادم حسین جس بات کے اندر دو سچویشنز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب گرفتار ہیں اور خادم حسین رضوی کے بارے میں آپ نے ایکشن لیا۔ دو چیزیں ہیں کہ کورٹ آف لا ہے، آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہے، کورٹ آف لا میں ان کو پوچھ کرنے کہ آپ نے کیوں بند کیا ہوا ہے۔ دیکھیں ان کے جو مریدین ہیں وہ ہائی کورٹ میں نہیں جاتے، ورنہ آپ اس کے اوپر پروٹیکٹیو کسٹڈی کر سکتے۔ پروٹیکٹیو کسٹڈی کا قانون پتہ ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ پاگلوں کے لیے، ٹھیک کہ یہ بندہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ضمانتی تعویل میں لے لیا، ایک نارمل آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ٹھیک۔ خادم حسین رضوی بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ خادم حسین رضوی بریلوی جو تاریخ ہے اس کے اندر پہلا پڑھا لکھا عالم آیا ہے۔ میں کل یوسف صلاح الدین اور میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک فنکشن میں، تو جو کہا کہ اوریہ صاحب خادم حسین رضوی کو میں اور آپ دونوں مل کے جتنا اقبال پتا ہے نا اس سے زیادہ خادم حسین رضوی کو پتا، اور اکثر وہ بیانات میں بولتے ہیں باقی چیزیں، اچھا اس کی تقریر کے بھی، اس کی تقریر یوسف زلیخا کس سے نہیں ہوتے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، اینج پیار کرو جی میں علامہ اقبال کلندر لاہوری گل کرنا، ساڑی نہ منو داڑی منڈے دی تو منو، اقبال دی تے منو کم از کم، کبھی آوارہ ہو بے خان معاش، کبھی شاہ شہان ہو شیر معاش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی اوریان ہو بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش، لاؤ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اس طرح۔ میں اقبال پڑھا تو ساری رات بھی پڑھ سک رہا ہوں، میں اتنا یاد ہے اقبال، میں قرآن بھی یاد کرنا، اقبال دے شعر بھی نال یاد کرنا۔ ہووے حضور دا غلام تے اس دے پیران دی جتی دی جڑی خاک کے نا مولی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے، ہووے حضور دا غلام، ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستائم، زین جہت بیک دے گر پہ وستائم۔ اقبال کہنا دل لان دی ایک کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے، بس پھر قیامت تک جڑا غلام بڑھیا سی دے نال بھی دل لا لیا۔ ممتاز قادری کول کیڑی شے جڑی انہاں انج کیتی بیٹھی، اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود، خاک حمدوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکدا۔ اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا۔ اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں، گلاں ہی کیتیاں، ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے وی چاڑیا تے مسلح تے وی کھڑا کر کے رکھ دیتا۔ اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو، لا مکانو زیر و بالا یزو۔ اقبال کہندا عشق ہے لا زمان، او دا زمانہ کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے۔ عشق ہے لا مکان، لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی۔ ہاں 1929 قبراں بھی مٹ گئیاں، لاہور ویکھو جا کے میانی صاحب قبراں بھی 1929 دیاں کسے نو یاد کوئی نہیں۔ غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھلاں دے کون پاندا؟ ایویں میں اقبال نال محبت نہیں کردا، میں اقبال دی مٹی جڑی نا قبر دی او مواجہ شریف دے سامنے پہنچوائی پگڑی وچ لپیٹ کے۔ اقبال نے کہا سی بھائی میں ویسے تے مدینہ پاک نہیں جا سکتا، ہوا ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ اقبال کہندا میں مدینہ پاک جان دی سکت نہیں رکھتا، ایک طریقہ ہے میں مر جاواں پھر میرا جسم گل جائے مٹی ہو جائے، پھر ہندوستان جو ایک ہوا چلے میری وہ جسم دی مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے وے جیڑی راہ مدینہ پاک جاندی، پھر اتھو حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال مٹی لگے پھر میں مدینہ پاک جا سکتا۔ فقیرم از تو خواہم ہر چے خواہم دلے کوہ خراش از برگے کاہم۔ اقبال کہندا حضور تواڈے در دا فقیر ہاں، جو منگساں تواڈے کولوں منگساں، اور تواڈی امت وچ میرے ٹوٹے تنکی دی بھی میری حیثیت نہیں، لیکن تسی تے کریم ہو نا، میرے تے کرم کر دیو۔ ہوا یہ ہے کہ خادم حسین رضوی کا چہرہ لوگوں نے دیکھا ہے ناموس رسالت کے اوپر۔ ناموس رسالت وہ مقام ہوتا ہے جس کے اندر کسی کے بھی جذبات قابو نہیں رہتے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جی پلیز۔ یہ ناموس اللہ کے اوپر ہے جی کہ
رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ایک بستی پر کہ فلاں فلاں بستی پہ عذاب نازل کر دو. جبریل واپس آ گئے. اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا وہاں ایک ایسا آدمی تھا کہ جو عابد و ذات طرفت عین، جس نے آنکھ جھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا. اللہ کا فکرہ دیکھیں، اللہ کا غضب کہاں آتا ہے. کہا یہ وہ بدبخت ہے جو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ساری زندگی عابد و زاہد رہا، لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. اللہ اکبر. اس پہ نیچے پھینکو، بستی اس کے اوپر الٹ دو. اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کا رنگ نہیں بدلتا رسول اللہ کی حرمت پر، وہ شخص اس قابل نہیں. اب اس وقت ان کی ایک موومنٹ ہے. آج بھی میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بھئی ایک پیسفل احتجاج کر لیں اور اپنا ایک پیسفل چہرہ دکھائیں، کیونکہ ایک نارمل آپ لائف 26 لاکھ ووٹر ہے اس کے پیچھے. پیسفل دکھایا نہیں جاتا نا، دکھانے والے دکھاتے کچھ. میرا خیال ہے کریں گے، میرا خیال ہے اس جمعے کو، میرا خیال ہے کہ وہ پیسفل کریں گے. مطلب دوسری بات یہ ہے کہ ان کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں، صرف بچیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ میڈیا نہیں بتا رہا، میڈیا نہیں بتا رہا. خیال کرنا چاہیے، یہ بہت زیادتی ہے. ہمارے ہی شہری ہیں. اس لیے کہ 26 لاکھ ڈیموکریسی کے سٹینڈرڈ پہ بھی آ جاؤ یار. جی جی. تمام مذہبی باتوں کے ووٹر ایک طرف ہے، اس کے بعد ہے ایک بات دیکھیں. Quickly sir, time نہیں ہے. آخری بات آپ سے کرتا جاتا ہوں. ایک جامعہ حفصہ مشرف نے کیا تھا، ہم نے 75,000 انسانوں کی قربانی دی ہے اس کے بعد. جی. وہ ایک سیکٹ تھا دیوبند کا. جی. یہ بریلوی اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. آگ نہ لگائیں، آگ نہ لگائیں. بالکل. یہ سلگے گی آگ، بہت برا ہوگا. خان صاحب دامن بچائیں.